ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شام کی سرزمین مسلمانوں کے خون سے سرخ آلود ہو گئی۔ کبھی یہاں خوبصورت باغات تھے اور لہلہاتے گلستاں، لیکن اب یہ اجڑا دیار ہے جہاں گلتی سڑتی لاشوں کی بو اور مسمار ہوتی عمارتوں کا ملبہ ہے۔ آئندہ نسلیں جب کبھی یہاں فصل کے لیے بیج بوئیں گی تو مجھے یقین ہے اس فصل میں شامی مسلمانوں کے خون کی بو بھی ضرور آئے گی۔ سنا ہے کہ یہاں زیتون کے باغات بھی ہوا کرتے تھے اور اپنے معیار کے اعتبار سے یہ دنیا کے عمدہ ترین زیتون ہوتے تھے، لیکن آئندہ نسلیں جب زیتون کے باغات کی آبیاری کریں گی تو کچھ بعید نہیں کہ یہاں کے زیتون کے رنگ میں مسلمانوں کے لہو کی آمیزش بھی ہو۔ فرعون مر گیا، مگر فرعون محض ایک شخص نہیں تھا جو مر جاتا، وہ درندگی کی علامت تھا، انسانی حیوانیت کی معراج تھا۔ بچوں کو قتل کرنے کی جو رسم اس نے شروع کی تھی، آج کی اس مہذب دنیا میں اس کے پیروکار اسی فرعونی رسم کا احیاء کر رہے ہیں۔ زمین پر گرنے والا خون اگر مسلمانوں کا ہو تو نہ حقوق انسانی کے اداروں کو کوئی پریشانی ہوتی ہے اور نہ ہی عالمی سیاست کی بساط پر اس لہو کی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ بھی ایسے موقع پر خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ مظلومان شام کی بربادی میں ان سب کا مشترکہ کردار ہے۔ اور داعش کا خلیفہ کہاں ہے؟ تاریخ کا وہ لمحہ یاد کرو جب تاتاریوں میں گھری ایک عورت وا معتصمہ پکارتی ہے اور عباسی خلیفہ معتصم باللہ اس کی مدد کے لیے نکل پڑتا ہے۔ شام کی کتنی ہی مظلوم عورتیں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے ہی ہاتھوں ابدی نیند سو گئیں، مگر خلافت اسلامیہ کے اس دعوے دار خلیفہ کی رگ حمیت نہ جاگی۔ افسوس اس بات کا نہیں کہ حلب جل گیا، افسوس تو اس بات کا ہے کہ امت مسلمہ کا قلب جل گیا ہے۔ آج 1 ارب مسلمانوں میں ایسے 2 ہاتھ بھی نہیں جو بارگاہ الہی میں اٹھیں تو خالی نہ لوٹائے جائیں، اور ایسی ایک زبان بھی نہیں جس کی صدائے دل سوز عرش الہی تک پہنچ کر مرتبہ قبولیت حاصل کر سکے۔ سنن ترمذی اور مسند امام احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب اہل شام میں فساد پھیل جائے تو پھر تمہاری بھی خیر نہیں۔ یعنی اہل شام میں پھیلنے والا فساد پوری امت کے لیے سلب خیر کا سبب بنے گا۔ احادیث میں جسے شام کہا گیا ہے وہ صرف موجودہ ملک شام کی حدود پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس میں فلسطین اور اردن بھی شامل ہیں۔ کئی دہائیوں سے ارض فلسطین میں مظلوم مسلمان صہیونی درندگی کا شکار ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے، اسی لیے امت مسلمہ بھی خیر سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ اہل شام میں پھیلنے والا فساد پوری امت میں پھیلے گا۔ ان کے خطے میں ہونے والی جنگ کے شعلے پوری امت کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے جو یقینی طور پر ہو کر رہے گا۔ یہ ویڈیو مجلہ الواقعہ کراچی کے ایک مضمون سے ماخوذ ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، یعنی مجھ سے سن کر یا لے کر آگے بیان کرو خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے ابلاغ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اچھائی کے اس سفر میں آپ حصہ لیجئے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، مختلف طریقوں سے زیادہ لوگوں سے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہیں۔